میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے یہ کہوں گا کہ جو بل جس کے متعلق رانا آفتاب صاحب نے اس دن ایک خط بھی اسپیکر کے نام لکھا، اس کو گورنمنٹ ایز انسٹرکٹڈ بائی دا چیف منسٹر ول کنسیڈر اٹ اگین، کیونکہ جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے علم میں ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم نے اینٹی سوشل بیہیویئرز پہ لیجسلیشن کی، آسٹریلیا نے اینٹی سوشل بیہیویئرز پہ لیجسلیشن کی، جس میں بڑی حد تک ایسے قوانین بھی پاس ہوئے جن میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی انٹرنیٹ یوزج پہ اور موبائل فون کے اوپر ان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پہ ایکسیس کو ڈینائی کیا گیا، اور کچھ ایسے رجحانات پاکستان میں بھی دیکھے گئے کہ اینٹی سوشل بیہیویئرز کے ساتھ کچھ ایسے معاملات نوٹس میں آنے شروع ہوئے حکومت کے، اور سوسائٹی میں بھی اس کی تشویش تھی۔ تو اس میں کچھ چیزیں کیونکہ کرمنالٹی کے ایکٹس بھی انوالو تھے، تو پچھلے جو قوانین تھے جن میں اینٹی سوشل کہا جاتا تھا، تو جیسے غنڈہ ایکٹ تھا اس کی بات تھی یا کوئی اور تھا، تو وہ بل جو یہاں پر آیا اس پہ کافی سول سوسائٹی نے، سوشل میڈیا نے جب اسمبلی میں لے ہوا تو اس کے لے ہونے کے بعد ایک بڑی مؤثر آواز اٹھائی، تو حکومت ان ساری چیزوں کو وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ہدایت کے مطابق دوبارہ سے ریکنسیڈر کرے گی، کیونکہ اس کی 2 ریڈنگز، ایک اس کی لینگ ان دا ہاؤس ہو چکی تھی اور ایک اس کی رپورٹ فرام دی اسٹینڈنگ کمیٹی واز لیڈ ان دا ہاؤس، سو 2 ریڈنگز ور ڈن اینڈ اٹ واز لیفٹ فار دا فائنل ریڈنگ۔ تو اسمبلی سیکریٹریٹ اس کو لا کو واپس بھیج دے بیکورڈز ٹو دی کیبنٹ ٹو ریکنسیڈر اٹ اگین اینڈ برنگ اٹ ان این اپروپریٹ فورم ایز انسٹرکٹڈ بائی دا چیف منسٹر۔ جی جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ اور ایوان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں ہمارا جو آب بیانے کا تشخیصی نظام ہے اس کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا ایک دعویٰ کیا گیا تاکہ لوگوں کو دعوے کے مطابق کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، آج ہو یہ رہا ہے کہ جو تشخیص ہو رہی ہے کہ ایک شخص اس کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، اس کو 105 ایکڑ کا بیانہ لگ کے جا رہا ہے، اور جس کے کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں لگ رہا۔ اب ظلم یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی درستگی کا کوئی میکانزم موجود ہے۔ میں بارہا اسمبلیار صاحب بھی مل کے اور محکمہ انہار کو بھی اس کی طرف توجہ دلانے کے باوجود اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا۔ اب جن کا نہیں نکلا، جو اس گاؤں کا نمبردار ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کی تشخیص نہیں ہوئی یا جن کو زمین ہونے کے باوجود آپ بیانے کے بل نہیں آئے، تو اس کے بل آپ اپنی گرہ سے دیں۔ تو وہ کیسے دے گا؟ وہ تو پہلے بیچارہ پسا ہوا ہے، اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا نظام درست نہیں کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو جن کو ڈبل یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے بیک گراؤنڈ، زرعی بیک گراؤنڈ سے دوست ہیں، تو یہ سب کو اس پورے پنجاب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی کسی لیول پہ کوئی ایسی تصحیح نہیں ہو رہی، کوئی وہاں میکانزم ہی موجود نہیں ہے کہ وہ سارا سینٹرلائز سسٹم ہے۔ تو وہاں کوئی کمپلینٹ کہتے ہیں جی کہ آپ شکایت دیں، وہ شکایت وہاں رکھی ہوتی ہے، اگلے سال کا پھر بل آ جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں ڈال کے جرمانہ، اور ساتھ جرمانہ بھی کر دیا جاتا ہے، بجائے کہ اس کی تصحیح کرنے کے اس کو جرمانہ بھی ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے اگر وہ نہیں دیتا اسے پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ صریحاً ظلم ہے کہ اس نظام کے بغض دور کریں، اس کو ٹھیک کریں، جس کے ذمے ہے وہ دے، وہ دوسروں کا جن کے ذمے نہیں ہے وہ کیوں دے یا نمبردار کیوں دے۔ یہ اس کے لیے میں توجہ ایوان کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ آپ کچھ لکھ کے دیں تاکہ اس کی کوئی عملی شکل بن سکے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آف آرڈر پہ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کوئی پارلیمنٹری ٹول انووک کریں۔ جناب چیف وپ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جو 2026-27 کا بجٹ 16 جون کو یہاں پر پیش ہوا، الحمدللہ
وہ 27 جون کو پاس ہوا، اور ہوپ فلی جو آپ کی ڈائریکشن تھی، جو چیف منسٹر کی ڈائریکشن تھی، 5 دن معزز ممبران نے بجٹ پر ڈسکشن کی. تقریباً 70 ممبران ہمارے اپوزیشن کے ممبران نے تقریر کی، 138 ادھر سے گورنمنٹ سے تھے، 208 ممبران نے جو سپیچز کی. الحمدللہ اسپیکر صاحب یہ ایک ریکارڈ سپیچز ہیں جو بجٹ پہ ہوئیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو بجٹ پاس ہوا یہ الحمدللہ تاریخی بجٹ ہے. 5,903 ارب یہ ان حالات میں جو بجٹ دیا گیا، اس میں قائد محترم نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن پر عمل ہوا، اور چیف منسٹر پنجاب کے جتنے انیشیٹو تھے ان کو مزید پک اپ کیا گیا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں اس ہاؤس میں رات 11 بجے تک 11:30 بجے تک اجلاس چلتا رہا. آپ کا آفس اور سیکرٹری جنرل صاحب کا آفس یہاں پر موجود تھے، اور میں مشتبہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ رہے. اور جناب اسپیکر صاحب، پھر سپلیمنٹری بجٹ جو 566 ارب تھا، اس پر بھی الحمدللہ 28 تاریخ کو ڈسکشن ہوئی. 41 ممبران نے سپیچز کی، 20 ممبران اپوزیشن سے تھے، 21 گورنمنٹ سے تھے، 41 ممبران نے ڈسکشن کی. الحمدللہ ہوپ فلی وہ پاس ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو کوارڈینیشن تھی اس پر میں اپنے تمام ممبران کا ایز اے چیف وپ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر 16 جون سے لے کر 29 جون تک ٹائم بھی دیا، وقت بھی دیا. اور الحمدللہ پنجاب کا بجٹ ایک تاریخی بجٹ ہے، اور اس پر میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چیف منسٹر پنجاب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی رانا صاحب، یہ تو پھر تسی کلے ہی پورے لینا ہے؟ ہاں جی سر، اس بجٹ کے اجلاس میں بڑا اچھا تسی سوچ کے جواب دینا. تسی رانا ارشد صاحب دا جواب دے رہے ہو؟ نہیں سر، نہیں، رانا ارشد صاحب دا سر اصل سر بڑا اپوزیشن دے لوگوں نو بھی تسی خاص شفقت کی تھی کہ انہوں بولن دا موقع ملیا. سب نے گورنمنٹ نے اور سب نے تنقید بھی کی تھی، بڑے اچھے طریقے نے چلیا. سر وہ ایک تھوڑا جا مسئلہ ایسی کہ ایک پنجابی زبان تے گل نہیں ہو سکی اس اجلاس دے وچ. دوسرا سر یہ سی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ساری سینئر وزیر، انہوں نے میں دسیا کہ تحصیل احمد پور سیال لئی 1 روپیہ نہیں رکھیا، کوئی 1000 نہیں رکھیا. انہوں نے کہا جی اسی رکھے تے اگر نکلے تو تسی استعفی دیو گے؟ میں کہا ہاں جی میں دیاں گا. پھر سر وہ کتاب پولی کوئی شے نہیں نکلی تحصیل احمد پور سیال دی. سر جدوں کہ اس ایوانس بھی وعدہ کیتا گیا. نہیں تہاڈی احمد پور سیال تحصیل ہے؟ سر تحصیل ہے. سر ساڈا مین مسئلہ سی سیلاب دا، وہ بھی یقین دہانی کرائی گئی سی کہ وہ پیسے رکھاں گے. سر 5 جگہ تو کٹ ہے. ہوں اج بھی انہوں نے دسیا کہ جڑے ہے نے دریا وہ فل ہو گئے انڈیا دے، پانی آن دا خطرہ. تہاڈے تحصیل ہیڈ کوارٹرز تے جڑا نواں منصوبہ گورنمنٹ آف پنجاب دا جڑا یہ منصوبہ ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز، مثال دے طور تے میرا ضلع ہے تے حکومت نے اتنے جن سیوریج دے مسائل نے، چاہے وہ کنے بھی وڈے پیسے لگے نے، انہاں تمام شہراں نوں، تحصیلاں نوں اور ضلعاں نوں گورنمنٹ ہیز وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینڈ پرائرٹی دیٹ ویئر فرسٹ اینڈ ویئر سیکنڈ آل ٹوگیدر آل ڈسٹرکٹس، تمام تحصیلیں اور کوئی بھی ایسے شہر جو 1 لاکھ کی آبادی سے بڑے تھے ان میں انہوں نے پرائرٹی لگانی شروع کی، کیونکہ ایک ہی وقت میں 183 بڑے شہر لیے نہیں جا سکتے تھے. تو جو اضلاع لیے اور جو تحصیلیں لی وہ تو کمپریہنسولی لی. تو اس میں کہ احمد پور سیال نہیں آیا بیچ میں؟ سر احمد پور سیال کے لیے سر کس نہ صحت نے میں نہ تعلیم نے کسی میں دیکھیں نا، جیسے سردار صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ فیصل آباد کے چند محلے جو ان کے حلقے میں ہیں وہ سیوریج کی وجہ سے بالکل نان لیویبل ہے. اسی طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اربوں روپے کے کوئی وزیر اعلیٰ میں آپ سے بتاؤں، میں نے پرویز صاحب کا دور بھی بڑے قریب سے دیکھا، شہباز صاحب کے 2-3 دور دیکھے، کبھی بیچ میں رہ کے اور کبھی پاس پھرتے.
اور پھر میں نے بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں ایز اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے ان کا بھی دیکھا. بٹ آئی ہیو نیور سین کہ زمین سے نیچے 4 فٹ پورے پنجاب میں اکراس دا بورڈ اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کتنے 100 ارب یعنی وہ ارب جو ہیں وہ could be counted more than 500 to 800 ارب روپیہ زمین سے 4 فٹ نیچے انویسٹ کر دیا. لوگ تو دیکھتے ہیں کہ گلٹرنگ منصوبے کون سے